تو حادثہ پیش آ گیا۔ دوسرے دن اتفاق کی بات ہے کہ سورج میں گرہن لگ گیا۔ اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جب کسی بڑے آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو سورج سوگ مناتا ہے، سورج میں گرہن لگ جاتا ہے، چاند میں گرہن لگ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، ان کی وفات کی بنا پر یہ گرہن لگا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے کو خبر ملی، آپ نے فوراً لوگوں کو جمع کیا، اور صلاۃ کسوف تو آپ نے پڑھنی ہی تھی۔ اس میں آپ نے نماز کسوف پڑھی، اور آپ نے اس میں یہ تقریر فرمائی کہ یہ چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت اور کسی کی حیات سے گرہن نہیں لگتا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا واقعہ تھا، آپ کے صاحبزادے کی موت ہوئی تھی، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ آپ کے غم، صاحبزادے کی وفات کے غم میں سورج سوگ منا رہا، گرہن لگ گیا۔ یہ خیالات فاسدہ ہیں، یہ وہم ہے انسان کو۔ کوئی بھی دنیا میں حادثہ ہوتا ہے، کوئی بھی دنیا میں واقعہ پیش آتا، صرف اور صرف اللہ کی طرف سے، یہ یقین رکھنا چاہیے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، کہیں جا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہاں پر لوگ کافی بھیڑ لگی ہوئی ہے، راستہ جا نہیں رہے ہیں، آگے بڑھ نہیں رہے ہیں، راستے میں جام ہو گیا، جیسے گاڑیاں جام ہو جاتی ہیں، آپ ٹرک سے سفر کرتے ہیں، راستہ جام ہے صاحب، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ تو اس وقت انسان لوگ تھے، گاڑیاں تو تھی نہیں، بھیڑ لگی ہوئی تھی، کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ معلوم ہے کہ آگے شیر کھڑا ہوا ہے، اور اس شیر نے راستہ روک لیا ہے، اب آگے جائیں تو کیسے جائیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اترے، اور اترنے کے بعد شیر کے قریب گئے، اور شیر کے قریب جانے کے بعد اس کی گدی پر ایک مکہ مارا، شیر کی گدی پر، اور کہا کہ احمق، تم دنیا کے خادم ہو یا مخدوم ہو؟ مخدوم تو ہم لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں مخدوم بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، تم تو خادم ہو، تم نے ہمارا راستہ کیوں روکا؟ کان پکڑ کے اس کو راستے سے ہٹا دیا، اور کہا، یہ بھی کہا اسی شعر کو سنا کر کے، اور سارے لوگ بھی سن رہے تھے، کہ جب انسانوں کا یقین اللہ پر سے اٹھ جاتا ہے تو سانپ اور کیڑے اور مکوڑے یا جانوروں سے ڈرنے لگتے ہیں، اور جب انسان کا یقین اللہ پر ہوتا ہے تو اس کے سامنے کوئی اوقات کسی کی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے اس شیر کے کان مروڑ کے روانہ کر دیا، اور پھر لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ صحابہ کرام نے ایسے نمونے پیش کیے ہیں، راستہ روکنے کی صلاحیت